امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے تبلیغ کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں سے اب کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے نکل کر کسی دوسرے شہر کی طرف ہجرت کی جائے۔ چنانچہ وہ اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ بابل سے نکلے اور ہزان نامی شہر سے گزرتے ہوئے مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ مصر کا بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے انہیں اپنے محل میں دعوت دی اور ہاجرہ نامی اپنی ایک خادمہ حضرت سارہ کو تحفے میں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے مصر میں رہے۔ وہ سارا دن محنت کرتے اور ساتھ ہی تبلیغ بھی کرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ اپنے کام اور محنت کی وجہ سے ان کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے اور ان کا مال و دولت اور جانور چرا لیے جائیں۔ حضرت ابراہیم کو جب ان کے اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور مصر سے نکل کر فلسطین کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ، کنیز، ہاجرہ اور کچھ دوسرے افراد بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ فلسطین ایک سرسبز علاقہ تھا جس میں جانوروں کے لیے بہت اچھی چراگاہیں موجود تھیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اچھی طرح گزرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ ان کی بیوی سارہ بانجھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سارہ اور بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت غمزدہ رہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالی ہاجرہ سے انہیں اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ کی بات مان لی اور جناب ہاجرہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد خدا نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کا نام اسماعیل رکھا۔ اب حضرت ابراہیم بہت خوش رہتے تھے، لیکن جناب سارہ چونکہ بے اولاد تھیں، اس لیے ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو جدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ سارہ کی بات پر عمل کریں۔ چنانچہ خدا کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے نکلے اور طویل سفر کرنے کے بعد ایک انتہائی گرم صحرا میں پہنچ گئے جہاں پانی اور ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے دونوں کو وہاں چھوڑا اور فوراً ہی واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جاتا دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے روتے ہوئے کہا کہ اس خوفناک جگہ پر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ہم کھانا اور پانی کے بغیر اس صحرا میں کیسے رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خدا کے حکم پر عمل کیا تھا، اس لیے وہ بالکل پریشان نہ ہوئے اور فرمایا یہ خدا کا حکم ہے۔ جناب ہاجرہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے
خدا کے حکم کے مطابق یہ کام کیا ہے تو وہ مطمئن ہو گئی اور کہا، اگر آپ یہ کام خدا کے حکم پر کر رہے ہیں تو یقیناً خدا ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے کسی کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین آ گئے۔ اب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اس تپتے ہوئے گرم صحرا میں تنہا رہ گئے۔ چند روز بعد ان کے پاس جو کھانا اور پانی موجود تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اب بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی۔ ادھر ننھے اسماعیل بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے۔ پریشان ہو کر بی بی ہاجرہ نے جناب اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا اور کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کچھ دور انہیں ایک سیاہ پہاڑ نظر آیا۔ بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی اس پہاڑ پر پہنچی، لیکن وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جناب ہاجرہ اس قدر پریشان تھیں کہ جس طرف نگاہ دوڑاتی انہیں پانی نظر آتا، اور جب وہاں پہنچتی تو ایک سراب سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔ ادھر جناب اسماعیل روتے ہوئے اپنی ایڑیاں سوکھی زمین پر رگڑ رہے تھے۔ اچانک معجزاتی طور پر حضرت اسماعیل کے پیروں تلے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جناب ہاجرہ نے جب دور سے یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی بچے کے پاس پہنچی۔ اس مرتبہ ان کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہاں حقیقت میں پانی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھا کر خود بھی پانی پیا اور ننھے اسماعیل کو بھی پلایا۔ انہوں نے اس چشمے کا نام زمزم رکھا۔ بہت جلد آسمان پر پرواز کرنے والے پرندوں نے اس چشمے کا سراغ لگا لیا اور وہاں پانی پینے کے لیے آنے لگے۔ کچھ ہی فاصلے پر عرب کے صحرا نشینوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام جرہم تھا۔ انہوں نے جب اس صحرا میں پرندوں کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یقیناً وہاں پانی موجود ہے۔ قبیلے کے سردار نے چند لوگوں کو روانہ کیا تاکہ دیکھ کر آئیں کہ پانی موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے واپس آ کر قبیلے والوں کو بتایا کہ وہاں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا شفاف چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ قبیلے کے افراد یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور سب نے رخت سفر باندھا اور جناب ہاجرہ کی اجازت سے چشمے کے آس پاس خیمے لگا کر وہیں رہنے لگے۔ جس وقت قبیلے والے خیمے لگا رہے تھے تو ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی جو چاہتے وقت انہوں نے اللہ تعالی سے کی تھی۔ جناب ہاجرہ بہت خوش تھیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چند مہینے بعد ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس آتے اور ان دونوں سے مل کر جلد ہی واپس لوٹ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے انہیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے
وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ غمگین ہو گئے، لیکن خدا کا حکم تسلیم کرتے تھے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالی کے تمام احکامات مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامان سفر باندھا اور بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بابا جو کچھ کرتے ہیں وہ حکم خدا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہنے لگے، بابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے بیٹے نے حکم خدا کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسی اور تیز چاقو لیا اور بی بی ہاجرہ کی نگاہوں سے بہت دور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ منا کے مقام پر چلے گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ یہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہا، بابا جان، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پیر ہلانے سے آپ کو پریشانی نہ ہو، میرا لباس بھی اتار دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں میری ماں میرا خون آلود لباس دیکھ کر گریہ وزاری نہ کرنے لگے۔ چاقو بھی تیز کر لیں تاکہ میں آسانی سے ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط محبت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، تم خدا کا حکم بچا لانے کے لیے بہترین وسیلہ ہو۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ پیر رسی سے باندھے، چاقو کو تیز کیا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کے گلے پر چاقو پھیرنے لگے، لیکن چاقو سے اسماعیل کا گلا نہیں کٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل نے کہا، بابا جان، میرا منہ دوسری جانب موڑ دیں تاکہ آپ کی نظر میری آنکھوں پر نہ پڑے اور آپ کے ہاتھ نہ لرزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا چہرہ زمین کی جانب کر دیا اور دوبارہ مضبوطی سے چاقو تھام کر جناب اسماعیل کے گلے پر پھیرا، لیکن چاقو اب بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آواز سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ دونوں اس عظیم امتحان میں کامیابی پر خوش تھے اور خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اس وقت خدا نے جنت سے ایک دمبا عطا کیا تاکہ جناب اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کیا جائے۔ اس طرح جس چاقو سے جناب اسماعیل کا گلا نہیں کٹ رہا تھا اسی سے دمبا فوراً ذبح ہو گیا۔ اس دن سے آج تک لوگ ہر سال اس قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حج کے موقع پر مینا میں قربانی کرتے ہیں۔ امید